انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں ورلڈ بینک نے میڈیشن کی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، جس میں ان پہ سگنیچر کیا گیا جب وزیر اعظم نہرو پاکستان کے دورے پر آئے 1960 میں۔ تو یہ ایوب خان پاکستان کے صدر تھے، اور نہرو، جواہر لال نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم۔ یہ معاہدہ طے پایا، میڈیشن تھی اس میں ورلڈ بینک کی۔ پہلے تو ہندوستان ایسی باتیں کر رہا تھا، جب خاص طور پہ کشمیر کی بات آتی تھی کہ ہم کسی تیسری فریق کی میڈیشن نہیں چاہیں گے، اور ہم بائی لیٹرل ہی اپنے معاملات طے کریں گے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس واٹر کا جب مسئلہ آیا تو اس میں میڈیشن ہوئی اور تیسری پارٹی بھی اس میں انوالو ہوئی، تو ہندوستان کا جو اپنا موقف تھا اس کی نفی ہوئی۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی یہ اسی تنازل میں لینا چاہیے کہ آئندہ کی جو جنگیں ہیں وہ پانی کے اوپر ہوں گی، چونکہ پانی کی کمی تمام دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، چونکہ جس طرح کا یہاں پہ موسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پانی کو کنٹرول کرنا یا اس کو صحیح طرح استعمال میں لانا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ آبادی بھی بڑھ رہی ہے دنیا کی، تو یہ سارے معاملات ملا کر تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جو 1960 میں معاہدہ ہوا تھا پاکستان ہندوستان کا، وہ یہ اسی لیے ہوا تھا کہ اس میں مینجمنٹ کی گئی تھی، جو ہندوستان سے دریا آتے ہیں پاکستان میں، اور جو انٹرنیشنل لاء بھی ہے، بین الاقوامی قانون بھی ہے کہ جو نیچے کے ملک ہوتے ہیں ان کو حق ہوتا ہے وہ پانی لیں، اور ان کے دریا جو ہیں یا وہ نہریں آ رہی ہیں ان کو، جو اوپر والے ملک ہوتے ہیں جہاں سے دریا آ رہے ہیں یا نہریں آ رہی ہیں ان پہ وہ رکاوٹ نہ لگائیں۔ تو اس سلسلے میں اس معاہدے کے تحت ہندوستان نے راوی، بیاس اور ستلج کا کنٹرول سنبھالا، جبکہ پاکستان نے دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب کا کنٹرول سنبھالا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پانی کی شارٹیج، آبادی کا بڑھنا اور کی وجہ سے پانی کی کمی جب واقع ہونی شروع ہوئی، تو ہندوستان نے اپنے ان دریاؤں کے جو کہ پاکستان کے دریا تھے، جیسے میں نے کہا دریائے جہلم، دریائے چناب اور دریائے سندھ، ان کے اوپر انہوں نے بنانے شروع کر دیے، ڈیم بنانے شروع کر دیے۔ اب ڈیم بنانا اور جو ایگریکلچر کے لیے بیراج بنانا، تو اس معاہدے میں اس کا ذکر ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن جب آپ وہ بیراج بناتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاص حد تک انہوں نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ آپ پانی کو نہیں روکتے۔ لیکن ہندوستان کا جو ڈیزائن بنا ان کے ڈیمز کا، اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ پانی روکیں گے، جو کہ معاہدے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے اس سے زیادہ، جس سے پاکستان کی طرف کم پانی آئے گا اور پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا۔ پاکستان نے اس کا احتجاج کیا، کافی پروٹیسٹ ہوا، اور یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھتے ہوئے جب معاہدہ ہوا تھا 1960 میں کہ وقفاً دفقاً یہ ہوں گے کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوں گے پانی کے، تو اس کے دونوں ممالک کے درمیان، تو اس کے لیے انہوں نے ایک پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن بنائی۔ یعنی پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی شکایت ہے کسی ملک کی تو وہ اس کو وہاں پہ حل کیا جائے۔ لیکن آربیٹریشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق جب تک راضی نہ ہوں، یہ کوئی عدالت تو ہے نہیں، اس میں صرف ایک فریق جا کے درخواست دیتا ہے اور اس کی بات سنی جاتی ہے۔ آربیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں فریق آئیں گے اور دونوں فریق پھر بھی بیچ میں ایک ثالث ہوگا اور وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ہندوستان اس سے کتراتا رہا، پاکستان نے بارہا اپروچ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کو، لیکن ہندوستان اس بات پہ نہیں مانا، اور وہ اس بات پہ انسسٹ کر رہا تھا کہ ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی، بلکہ وہ پاکستان پہ الزام لگاتا تھا کہ پاکستان واٹر مینجمنٹ نہیں کر رہا اپنے علاقے میں، اس لیے کہ جب زیادہ پانی وافر آتا ہے، جب پانی کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، جیسے سیلاب آتے ہیں، تو پاکستان اس پانی کو روک نہیں پاتا۔ انہوں نے کوئی ڈیمز اپنی طرف سے نہیں بنائے، اپنے بیراجز نہیں بنائے، جس کی وجہ سے وہ پانی کا اس وقت استعمال کر سکیں جب پانی کی کمی ہوتی ہے۔ یہاں میں یہ کہوں کہ اس معاہدے کے تحت بھی نہروں کا ایک جال بچھایا گیا تھا، جس میں جو دریا ایک دریا سے دوسرے دریا میں پانی کو لے جایا جاتا تھا، اور وہ بھی سارا ورلڈ بینک نے اس کو فنڈنگ کی۔ لیکن اس کے بعد کوئی نہری نظام پاکستان نے کوئی ڈیم نہیں بنایا، کافی کوتاہی کی۔ کالا باغ ڈیم ہم نے سنا تھا، اور وہ سیاست کی نظر ہو گیا، اس کے باوجود کہ ڈکٹیٹرز آئے، ڈکٹیٹرز باقی چیزیں تو ساری کر رہے تھے، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈال رہے تھے، بغیر مقدمے چلائے، ان کو اور بھی سزائیں دے رہے تھے، سیاست بھی بند کر دی ہوئی تھی، لیکن جب یہاں پہ بھی وہ کر سکتے تھے
لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، یہ کالا باغ ڈیم بھی نہیں کیا، اور دوسرے ڈیمز بھی وہ بنانے میں بری طرح ناکام رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں پانی کی کمی ہوتی گئی، اور اس سے جو پاکستان کی جو فصلیں ہیں، جو پیداوار ہیں، ان پہ بھی بہت برا اثر پڑنے لگا۔ تو اب ہندوستان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی آبجیکشنز میں، جیسے میں نے پہلے بھی اس کا اشارہ کیا، کہ پاکستان اپنا مینیج نہیں کر رہا پانی کے معاملات کو، اور ہم پہ وہ سارا بلیم ڈال رہا ہے۔ اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے، کسی حد تک نہیں بھی ہے۔ وہ بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، انہوں نے بھی وائلیشنز تو کی ہیں، لیکن پاکستان نے بھی کوئی خاطر خواہ کوئی ایسا انتظام نہیں کیا، اور اس کی بجائے زیادہ وہ بجلی بنانے کے لیے خاص طور پہ، چونکہ یہ اگر آپ بیراج بناتے ہیں یا ڈیم بناتے ہیں تو وہ ایک تو پانی کو وہ مینیج کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، دوسرا وہ بجلی بنانے کے بھی وہ کام آتا ہے، تو وہ دونوں چیزیں اس سے ہوتی ہیں۔ تو اور وہاں سے جب نہریں نکالی جاتی ہیں، اور جہاں پانی کی ضرورت ہے زیادہ، وہاں پہ پانی کو لے جایا جاتا ہے، اور جہاں وافر پانی جب آتا ہے برسات کے دنوں میں خاص طور پہ، تو اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ پاکستان نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اب آ کے ہم نے یہ دیکھا کہ 2019 میں عمران خان کی حکومت نے اس کو کافی سنجیدہ لیا، اس مسئلے کو، اور 2 ڈیم بننے شروع ہوئے، اور اس کے بعد یہ بھی طے کیا گیا کہ انڈر گراؤنڈ پانی کے ذخائر بھی جمع کیے جائیں جب فالتو پانی ہوتا ہے، جو ہم ابھی دیکھتے ہیں، جو بعد میں پینے کے کام تو نہیں آئے گا، لیکن وہ آپاشی کے کام ضرور آئے گا، جیسے کہ لاہور میں، جو بڑے بڑے شہروں میں وہ بنے بھی ذخائر، کچھ انڈر گراؤنڈ جو زیر زمین ہوتے ہیں ریزروائرز، وہ بنے بھی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہو جائے گا آگے چل کے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی ایک تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتی، کچھ سالی کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ علاقے، اور دوسری آبادی آؤٹ آف کنٹرول پاکستان کی بڑھ رہی ہے۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر، اور بری پلاننگ بھی ہے، جو ہماری فصلیں ہیں، کچھ ایسی فصلیں ہیں جو بہت زیادہ پانی لیتی ہیں، ان کو ایسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ پانی پہلے سے ہی کم ہے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے ایگریکلچر میں مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، ہندوستان کے فیکٹرز کو پرے کر کے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کیا یہ دنیا جو ہے، یہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہو کسی ملک کے ساتھ، اور معاہدے کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہو، تو اس کا کوئی پریشر ہے؟ نہیں، پریشر نہیں ہے، چونکہ اب پاکستان بہت کمزور ہو گیا ہے، سیاسی طور پہ بھی، اور سیکورٹی کے معاملات میں بھی، اقتصادی طور پہ بھی۔ جب ممالک کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے ان کی بات نہیں سنتے، ان کو سنجیدہ نہیں لیتے، کیونکہ ہندوستان اس وقت، پاکستان ہندوستان سے بہتر تھا 1960 کی، 1970 کی دہائی میں ہی، لیکن پھر ہم نے اتنی زیادہ خرابیاں کی اپنے ملک میں، کہ ہمارے بالکل ہی ہر چیز جو ہے، سارے جو ادارے ہیں وہ بالکل ناکارہ ایک قسم کے ہو گئے، یا وہ صحیح کام نہیں کر رہے۔ اور جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا اور آپ کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ تو اس وقت بھی یہی حال ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان نے کچھ کرنا ہے، پانی کو مینیج کرنا ہے، اور اس کی کمی کو اس طریقے سے دور کرنا ہے بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے، تو پھر ہمیں یہ خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہ شکایت کرنے سے یا شور مچانے سے یہ کام نہیں چلے گا۔ یہ پاکستان اپنے جو پلاننگ ہے، جو اپنے پلانرز ہیں، وہ اگر ڈیم بنانا چاہیں یا بیراج بنانا چاہیں، یا کوئی اور طریقے اختیار کریں جس سے پانی کا صحیح استعمال ہو اور اس کو صحیح مینیج کیا جائے، تو پھر ہی پاکستان اس چیز سے نکل سکتا ہے۔ شروعات بہت اچھی تھی، جیسے میں نے کہا 1960 میں، لیکن اس کے بعد حالات جیسے تبدیل ہوئے، تو پاکستان کے مسائل بھی پانی کے معاملے میں بہت زیادہ بڑھتے گئے۔ شکریہ۔